بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے۔ وہ جس کو چاہے نعمتیں عطا فرمائے، جس کو چاہے نعمتوں سے محروم فرمائے، جس کو چاہے دنیا عطا فرمائے، جس کو چاہے یہ دنیا اس سے کھینچ لے، آخرت اسے عطا فرمائے۔ پھر درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے بڑی بابرکت ہے۔ آپ کی رسالت، آپ کا پیغام، آپ کی تعلیمات تا روز قیامت زندہ تابندہ ہیں، ان کی برکت لینا ہمارے لیے مشروع ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، حمد و صلات کے بعد میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 73 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر قسم کا فضل اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خاص کر دے، خاص کر کے اسے نعمتیں عطا کرے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے موضوع دیکھا سنا ہے، برکت، تبرک کیا معنی ہے، کیسے تبرک حاصل ہو، ذرائع کیا ہیں، اسی پہ مختصر گفتگو ہم کریں گے۔ یہ ٹاپک لینے کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ موضوع میں نے لیا ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں، مہاماری کی وجہ سے روزگاری کے لیے ہر انسان پریشان ہے، ہر مومن مسلم بندہ، ہر انسان پریشان ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ دنیاوی آزمائشیں یہ چھوٹی آزمائشیں ہیں،
حقیقی آزمائش تو قبر میں جانے سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے انسان کماتا ہے پھر کماتا ہے، پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ کیوں؟ قناعت پسندی نہیں ہے۔ لہذا ذری سی مشکل کی وجہ سے، تھوڑی سی مشکل کی بنا پر انسان مکان دکان کی برکت کی خاطر ارو غیروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ کوئی تختیاں لکھ رہا ہے، کوئی میتھمیٹکس لکھ رہا ہے، کوئی حروف ابجدی لکھ رہا ہے، کوئی مکان و دکان کی برکت کی دعائیں سکھا رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ خیر جس کے پاس ہے، برکتیں جس کے پاس ہیں، میں اس سے برکت مانگ لوں، میں اس سے برکت حاصل کر لوں، اس کے آگے اپنا سر نیچے جھکاؤں، اپنی پیشانی ریز کروں اور اس سے گڑ گڑا کر مانگوں، اے خیر کے مالک، اے خیر کے مالک، یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو جس کو عطا کرے، تو چاہے تو جس سے چھین لے۔ اے خیر دینے والے ہمیں خیر عطا فرما، اے خیر دینے والے ہمارے حلال میں برکت عطا فرما۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، برکت عربک لفظ ہے، تبرک عربی لفظ ہے۔ تبرک تبرکن کہا جاتا ہے، اصل لفظ برکہ سے۔ برکہ کہتے ہیں عربی زبان میں جب اونٹ پانی پر آ کر بیٹھ جاتا، پانی کے قریب آ کر بیٹھ جاتا پینے کے لیے، تو سکونت اختیار کر لیتا، اس کو برک کہا جاتا ہے۔ یعنی برکت وہ ہے جو آپ کے پاس آئے اور ٹھہر جائے، سکون ملے۔ عربی زبان میں اصطلاحی طور پر برکت کہا جاتا ہے طلب الخیر بحصوله، طلب حصول الخیر بملابسته ومقاربته، کہ خیر کا حاصل کرنا کسی چیز کے قریب پہنچ کر یا اس کو چھو کر، یہ برکت کہلاتا ہے۔ کیا اسلام میں برکت لینا جائز ہے؟ کیا اسلام میں برکت لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں برکت طلب کرنا جائز ہے، لیکن علی الاطلاق نہیں ہے، عمومی نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے برکت لینے کا طریقہ جن چیزوں سے جیسے لینا سکھایا ہے ویسے ہی لینا ہے، یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو بھی بابرکت سمجھ لیتے ہیں، کسی کو بھی بابرکت سمجھ لیتے ہیں، کسی کا بھی جھوٹا لے کر کھانا فخر سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ذات کو بابرکت سمجھتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے والی ذات ہو، نماز چھوڑنے والی ذات ہو، بس اس کا حلیہ ٹھیک ہو، زبان سے کچھ کلمے نکل رہے ہوں، بڑی بڑی تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو اسے ہم بابرکت سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں کن چیزوں کو بابرکت کہا گیا؟ مختصر انداز میں، سب سے بڑی بابرکت چیز، سب سے بڑی بابرکت چیز جس کو ہم سب چھوڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بابرکت چیز جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن مجید ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیا ہے؟ بڑی بابرکت کتاب ہے، تاکہ اس میں غور و فکر کریں وہ۔ اے میرے مسلمان، دن میں کتنے واٹس ایپ کے میسیج تو دیکھتا ہے، فیس بک کتنا کھنگالتا ہے، ٹویٹر پہ کتنا ٹویٹ تو کرتا ہے، کتاب اللہ کے کتنے صفحات تو الٹتا ہے۔ تیری زندگی میں اس بابرکت کتاب کے لیے 10 منٹ وقفہ نہیں، 15 منٹ وقفہ نہیں، تیری زندگی میں اس کے 4 صفحے الٹنے کا وقت تیرے پاس نہیں۔ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں کچھ لوگوں کو بابرکت کہا گیا، کچھ ذات کو، کچھ اشخاص کو مبارک کہا گیا، جن میں سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔
سارے نبی بابرکت ہیں، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے برکت لینا، ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ اسی طرح اشخاص میں سے نیک لوگ بڑے بابرکت، نیک لوگوں میں فرشتے اور انسانوں میں سے وہ نیک لوگ جو نمازی ہوں، متقی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، حرام نہیں کھاتے ہوں، حرام نہیں کھاتے ہوں، اللہ سے مکمل ڈرتے ہوں، نیک لوگوں کو بھی بڑا بابرکت کہا گیا۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث میں نمبر 3 کچھ جگہوں کو مبارک کہا گیا۔ ایسی جگہ ہیں جنہیں بابرکت کہا گیا، جیسے کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بابرکت گھر ہے۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے 3 مسجدیں ہیں جنہیں بڑا بابرکت کہا گیا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جگہوں کو بڑی بابرکت جگہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے کچھ زمانے ہیں، نمبر 4 کچھ زمانے ہیں، اوقات ہیں جنہیں بڑا بابرکت اوقات کہا گیا، بڑے بابرکت زمانے کہا گیا۔ مشہور لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر بڑی بابرکت ہے، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، سلامتی اترتی ہے۔ اسی طرح سے ذی الحج کے 10 دنوں کو، شروع کے 10 دنوں کو بڑی بابرکت کہا گیا۔ اور اسی طرح سے کچھ اور اوقات ہیں جیسے ایام التشریق ہیں، اور جمعہ کا دن، پیر کا دن بڑا بابرکت کہا گیا۔ نمبر 5 کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بابرکت کہا گیا ہے، جیسے زیتون کا درخت ہے، زیتون پھل ہے، بڑا بابرکت کہا گیا۔ اسی طرح سے گھوڑا ہے، گھوڑے کو بڑا بابرکت کہا گیا۔ اور اسی طرح سے کچھ کھجور کا درخت ہے، اسے بابرکت کہا گیا۔ یمن کو بابرکت کہا گیا، شام کو بابرکت کہا گیا، باران رحمت کو بابرکت کہا گیا، بارش کو بھی بابرکت کہا گیا۔ الغرض قرآن و حدیث میں ٹوٹل، قرآن و حدیث میں، قرآن میں 34 سے 34 سے زائد مرتبہ برکت تبرک کا لفظ آیا ہے، اور احادیث میں 130 سے زائد مرتبہ، more than 130 برکت اور تبرک کا لفظ آیا ہے۔ سب کے معنی 2 ہیں، پورے ٹوٹل الفاظ کے 2 ہی معنی ہیں۔ ایک ثبوت الخیر و دوامہ، خیر ہمیشہ آپ کے پاس رہے، خیر آئے اور ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ نمبر 2 کثرت الخیر و زیادتہ، کہ خیر بڑھتا رہے اور اس میں برکت ہوتی رہے۔ یہ 2 معنوں میں قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ آگے مجھے جو بتانی ہے وہ یہ بات ہے کہ تبرک کو اہل علم نے کئی طرح سے تقسیم کیا ہے۔ ایک جائز تبرک، دوسرا ناجائز تبرک۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ جائز تبرک، ناجائز تبرک۔ جائز تبرک جیسے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ناجائز تبرک کہہ دوں، جیسے پیروں کا جھوٹا لے کر لوگ کھا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ مل رہے ہیں، کسی کا کچھ اور، نعوذ باللہ، یہ ناجائز تبرک ہے۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بعض لوگوں نے تبرک کو دینی دنیاوی اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ دینی تبرک جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، بڑی بابرکت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جیسے زیتون کو کہا گیا، بارش کو کہا گیا، یہ دنیاوی برکتیں ہیں۔ بعض برکتیں دینی اور دنیاوی بھی ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، پڑھو گے دنیا میں برکت ملے گی، آخرت میں ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرو گے، زندگی میں برکت رہے گی، آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اصل جو تقسیم ہے، اہل علم نے اس کو 2 حصے سے تقسیم کیا ہے، ایک حسی برکت، ایک معنوی برکت۔ حسی برکت کیا ہے؟ جس کو آپ محسوس کر سکیں، آپ محسوس کر سکیں۔ معنوی برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے، آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا تا روز قیامت باقی ہے۔ جب تک آپ پیروی کریں گے، ایمان لائیں گے، ثابت قدم رہیں گے سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی برکت آپ کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینا ثابت ہے، ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ میں نے کہا انبیاء بڑے بابرکت ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لی گئی۔ ایک مثال دیتا ہوں،
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قیلولہ کرنے جایا کرتے تھے، قیلولہ کرنے جایا کرتے تھے۔ جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک چٹائی تھی اس پر لیٹتے تو گرمی سے پسینہ نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پسینہ نکلتا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینے کو جمع کرتی اور بوٹل میں بھر لیتی، پسینے کے قطرے بوٹل میں بھر لیتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ قطرے اپنی خوشبو میں ملانا چاہتی ہوں، میں یہ قطرے، یہ پسینے کے قطرے اپنی خوشبو میں ملانا چاہتی ہوں۔ الفاظ سنیے، اپنی خوشبو میں ملانا چاہتی ہوں تاکہ میری خوشبو اچھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، تاکہ میری خوشبو اچھی ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہچان لیتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 200 ہے، کتاب الوضوء میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، پانی ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پیالے میں پانی لے کر آؤ۔ پانی ایک پیالے میں لایا گیا، لیکن سارے لوگوں کے لیے ناکافی تھا، سارے لوگوں کے لیے ناکافی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ برحق رسول ہیں۔ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے حوض کوثر سے ہمیں سیراب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ کہتے ہیں سبوں نے وضو کر لیا لیکن پانی باقی رہا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ کتنے لوگوں نے وضو کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 70 سے 80 لوگوں نے وضو کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے برکت لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت لینا ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اگر ثابت ہوں کہ یہ صحیح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، کوئی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا۔ جتنے ہیں پروپیگنڈے ہیں، والعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی چیز چھوڑی ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کتاب اللہ پر عمل کریں گے، سنت رسول اللہ کو زندہ رکھیں گے، قرآن و حدیث کی برکتیں آپ کی زندگی میں ضرور رہیں گی تا قیامت۔ آپ کے لیے بابرکت چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لی جاتی تھی۔ میں نے مثالیں دی نا، بہت مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لی جاتی تھی۔ کیا اسی طرح اگر آج کوئی نیک آدمی ہے تو کیا اس کی ذات سے بھی برکت لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ پیر چھو کر کے برکت لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے تھوک سے برکت لے سکتے ہیں؟ کیا اس کا جھوٹا لے کر کھا سکتے ہیں؟ کیا اس کا جھوٹا لے کر گھر والوں کے لیے لے کر جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو رسول ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات کو بابرکت بنایا۔ دنیا کا کوئی بھی پیر، دنیا کا کوئی بھی بزرگ، دنیا کا کوئی بھی ولی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی اور ذات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کچھ قاعدے ہیں، وہ بتانا ضروری ہے۔ وہ قاعدے کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ ہر قسم کی برکت وہ اللہ کی جانب سے، ہر قسم کی برکت وہ اللہ کی جانب سے۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے برکت، کسی کے جیب میں برکت نہیں ہے، کسی کے دکان میں برکت نہیں ہے،
کسی کے مکان میں برکت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ سنو، ہر قسم کی نعمت وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو لہذا اسی سے مانگو۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، تبرک، برکت، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس کا معاملہ توقیفی ہے۔ جیسے اللہ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ویسے ہی آپ کریں گے۔ کسی کو بھی پکڑ کر اس کے ہاتھ چومنا، اس کے پیر چومنا، اس کے پیر پکڑنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کے کپڑے میں، کسی کی تسبیح میں برکت نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، توقیفی ہے، جیسے اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی ہے۔ نمبر 3، یاد رکھیے کہ خیر جب پہنچتا ہے وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، خیر وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر میں زیادتی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے مالداری عطا کرے، جس کو چاہے اچھی نعمت عطا کرے، علم عطا کرے، جس کو چاہے اچھا رہن سہن عطا کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کی جانب سے ہے اور وہ جس کو چاہے بانٹے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ اے دینے والے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت دونوں مانگیے، دنیا اور آخرت دونوں مانگیے۔ دنیا مانگیے تو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مانگیے، آخرت مانگیے بغیر حساب و کتاب کے مانگیے۔ نمبر 5، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب محتاج ہیں۔ کوئی خیر بانٹ نہیں سکتا، کوئی برکت بانٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کسی بھی پیر کو یہ مت سمجھیے، کسی بھی پیر کو یہ مت سمجھیے کہ وہ خیر بانٹتے ہیں، ان کے آنے سے برکت آ جائے گی، ان کے آنے سے ایسا ہو جائے گا۔ نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ آپ، میں بھی ایک بندہ، وہ بھی ایک بندہ، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کی صحیح قدر پہچانی جائے گی۔ نمبر 6، کبھی آپ نے سوچا، ہم روزانہ جب ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نا، سلام، ایک دوسرے سے سلام کہتے ہیں، ابھی تو شارٹ کٹ ہو گیا السلام علیکم، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ السلام اللہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، برکاتہ، اللہ کی برکت، دونوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت اور برکت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں اس کے لیے خاص ہیں، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو اپنی طرف منسوب کیا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آخری بات ہے، کبھی کبھی ناجائز تبرک انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے، شرک تک لے کر جاتا ہے۔ کیسے؟ جب کسی انسان سے برکت لینے کے لیے، کسی پیر سے برکت لینے کے لیے اس کی اتنی تعظیم کر دو کہ اسے یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ آئیں تو برکت، یہ کہیں تو برکت، یہ قدم رکھیں تو برکت، تو ایسی صورت میں یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کی تعظیم جائز نہیں ہے، وہ مقام جو اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ عموماً وقت ساتھ نہیں دے رہا، آخری ایک بات میں کہہ دوں کہ عموماً لوگ ناجائز تبرک میں کیوں پڑتے ہیں، غلط تبرک میں کیوں پڑتے ہیں، صحیح تبرک کا ذریعہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب دین سے جہالت ہے، نادانی ہے، صحیح دین کی انہیں واقفیت نہیں ہے۔
اگر صحیح واقفیت ہوتی تو غلط کام نہ کرتے۔ نمبر 2، نیک لوگوں میں غلو کرنا، کسی کو بھی نیک دیکھے جھک کر ملنا، اس کی تعظیم کرنا، اب وہ پانی بچا کر چھوڑ دیں، کہنا ذرا دم کر کے دے دیجئے، ذرا پی کر دے دیجئے، آپ گھر میں آ گئے تو برکت آ جائے گی۔ کسی نیک آدمی میں غلو کرنا یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان۔ نمبر 3، کفار سے مشابہت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان مندر جاتا ہے تو وہاں سے پرساد لے کر آتا ہے، سب میں بانٹتے ہیں، برکت برکت برکت۔ تو اس طرح کی مشابہت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تبرک دے دیجئے، ہم جا کر کے بانٹ دیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کفار کی مشابہت بھی ایک ذریعہ ہے۔ آخری میں اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو اکثر لوگوں کو ناجائز تبرک میں ڈالتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا دکھایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار دکھائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مزار کی شکل دے کر بتایا جا رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ کرتا بتایا جا رہا ہے۔ یہ آثار میں غلو انسان کو اس چیز پر لے کر جاتا ہے۔ آپ کو صحیح معنوں میں برکت چاہیے تو وہ کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو خیر کے ذریعے اللہ نے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں آپ کو برکت ہے۔ لہذا آج سے آپ کے گھر میں کسی پیر یا حافظ صاحب یا مولوی صاحب کو لا کر کے برکت خیر کی دعائیں کروانا یا ان سے کچھ اور فاتحہ پڑھوانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دکان میں کوئی تختیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مومن ہو تو قرآن پڑھیے، قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، قرآن سے برکت آئے گی۔ اگر آپ مومن ہو اللہ سے مانگیے، گڑ گڑائیے، اللہ آپ کو ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔